لہٰذا وہ مرد جو ہے مرد سے عورت بن کے شادی کر لے گا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ایک عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو ظاہر دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن اس ایکٹ نے کیا یہ ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گی مرد، جا کر اپنے آپ کو ایک میل کی حیثیت سے رجسٹر کروائے گی۔ جب وہ میل رجسٹر ہو جائے گی تو قانونی میں LGBTQs کہتا ہوں ان کو ایک لیگل شیلٹر پاکستان کے اندر مکمل طور پہ مل چکا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ذریعہ پاکستان، آئین پاکستان، قوانین پاکستان، پاکستان کی تہذیب، پاکستان کا کلچر، پاکستان کا فیملی سسٹم، پاکستان کی نارمز کو ایک گہری سازش کے تحت اگر میں کہوں کہ اس ایکٹ میں روننے کی کوشش کی گئی ہے یا روندا گیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ بہت اہم ترین اور انتہائی بھیانک ترین بھی ہے، لہٰذا آپ نے میرے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے۔ ممکن ہے تھوڑا سا یہ طویل ہو جائے، لیکن یہ اتنا اہم ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام کی بنیادی نظریاتی اساس کے خلاف بھی ایک بہت بڑی سازش کے حوالے سے، یعنی پردہ چاک کرنے کے حوالے سے ویلاگ ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان کی نظریاتی اساس کے حوالے سے جو سازشیں کی جا رہی ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور اس کا پردہ چاک کریں گے کہ بنیادی طور پر ہو کیا رہا ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور یہاں پر جو بھی قانون ہوگا یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ یعنی کوئی قانون پاکستان میں بن ہی نہیں سکتا جو خدا نخواستہ اسلام سے متصادم ہو، قرآن سے متصادم ہو یا سنت سے متصادم ہو۔ یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہوا یہ صاحب کہ ہمارے ملک میں جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، مخنث افراد جنہیں خواجہ سرا بھی کہا جاتا ہے، ان کے حقوق کی آڑ میں، یعنی ان کے حقوق کے تحفظ کی آڑ میں ایک ایسا قانون بنایا گیا جسے ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 کہا جاتا ہے، جو انتہائی بدبودار اور انتہائی غلیظ ترین ایکٹ ہے، غلیظ ترین قانون ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مخنث افراد کے حقوق پر بالکل بات ہونی چاہیے، ان کے جتنے بھی رائٹس ہیں اس کی محافظت ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت نے ان کو جو حقوق دیے ہیں اور جو ان کو احترام اس سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ ان کے گھر کی سطح پہ یا معاشرے کی سطح پہ، ان کو ملنا چاہیے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لہٰذا جتنے بھی مخنث افراد میرے اس ویلاگ کو سنیں وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں مسئلہ آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ سازش بنیادی طور پہ کیا ہو گئی ہے۔ یعنی یہ جو بنیادی طور پر ایکٹ بنایا گیا ہے، اس کا ایک مقصد تو یوگیا کارتا پرنسپلز کے ایجنڈے کو پاکستان میں نافذ کرنا ہے، جو دنیا بھر میں، یہ ذہن میں رکھیے، جنسی بیرا روی کو قانونی شکل دینے کے لیے باقاعدہ کام کرتا ہے، فنڈ کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کا اصل مقصد ہم جنس پرستوں کی غلیظ دنیا میں جنسی بیرا روی کی اصل چھتری جسے LGBTQs کہا جاتا ہے، اس غلیظ ایجنڈے کا پاکستان میں نفاذ ہے، جس چھتری کے سائے میں دنیا کے تمام ٹرانسجینڈرز نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ ہر طرح کی سپورٹ بھی کیے جاتے ہیں اور فنڈ بھی کیے جاتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اپنے نظریے کو، اس غلیظ نظریے کو پوری دنیا کے اندر پرووک کریں، اس کو پریویل کریں اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا انہی خواجہ سرا افراد اور مخنث افراد کے حقوق کی آڑ میں ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 پاکستان کی قومی اسمبلی سے 2018 میں پاس کرایا گیا۔ میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوا، اور آئین پاکستان کی اسلامی دفاعات کو مکمل طور پر غیر مؤثر کر دیا گیا، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا اس طرح کے جتنے بھی قوانین آتے ہیں اس کا مقصد پاکستان کو، نظریہ پاکستان کو اور اسلام کی اساس کو مکمل طور پہ زج کرنا ہوتا ہے یا خاکم بدین متزلزل کرنا ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان، آئین پاکستان، قوانین پاکستان، پاکستان کی تہذیب، پاکستان کا کلچر، پاکستان کا فیملی سسٹم، پاکستان کی نارمز کو ایک گہری سازش کے تحت اگر میں کہوں کہ اس ایکٹ میں روننے کی کوشش کی گئی ہے یا روندا گیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میری نظر میں اگر مجھ سے آپ بات کریں، میں نے اس پورے ایکٹ کو پڑھا ہے، بہت تھورولی پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے۔ اس ایکٹ کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ایکٹ کو مکمل طور پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس کا ایک تو نام ہی غلط ہے،
ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2018, यानी ट्रांसजेंडर्स के नाम से जो है इस एक्ट को होना ही नहीं चाहिए और इस पूरे एक्ट को रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन मैं अगर आपको प्रिसाइजली, क्योंकि जाहिर है इस पूरे एक्ट को मैं आपके सामने नहीं सुना सकता, प्रिसाइजली अगर मैं आपको बताऊं, इस एक्ट में एक सेक्शन है, मैं सिर्फ उसको आपके सामने रखता हूं, जिसको सुनने के बाद आपके दिमाग से यकीन मानिए यूं समझ लीजिए धुआं निकलना शुरू हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि साहब मैं इस पाकिस्तान में रहता हूं जिस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत की बात तो कुजा, इस्लाम के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी इस गलीज और बदबूदार एक्ट के सेक्शन 3 में आप गूगल पे जाइएगा, पहले तो एक काम कीजिए और आप लिखिए उसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2018, पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है ये पूरा एक्ट मिल जाएगा। जब इस एक्ट को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके सेक्शन 3 में जाइए, उसमें यह कहा गया है कि 18 साल या इससे ऊपर का कोई भी मर्द या औरत खुदशनासी की बुनियाद पर सिनफी शनाख्त यानी सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी के तहत अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है या तब्दील कर सकती है। इवन उसमें यहां तक कहा गया कि उसे किसी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है या किसी मेडिकल एग्जामिनेशन की भी उसको जरूरत नहीं है। जबकि अगर आप हिंदुस्तान में जाकर देखें तो हिंदुस्तान में अगर कोई शख्स अपनी जिन्स को तब्दील करना चाहता है तो उसे बाकायदा मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है, मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ता है। इवन बरतानिया के बारे में भी ये आता है कि वहां अगर आप जिन्स तब्दील करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का वक्त देते हैं, लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है कि जिसमें सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी के तहत आप अपनी जिन्स को जिस वक्त चाहें तब्दील कर लें। यानी वो नादरा के पास जाएगा या जाएगी, यानी वो मर्द या औरत नादरा के पास जाएगा या जाएगी कि मैं मर्द नहीं हूं औरत हूं, औरत बनना चाहती हूं, या मैं औरत नहीं हूं मर्द हूं, मर्द बनना चाहती हूं, नादरा उसे मानने का पाबंद है क्योंकि आपका एक्ट ये कहता है, जो पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बन चुका है। यानी एक ट्रांसजेंडर पर्सन को यह हक हासिल होगा कि उसे अपने ख्याल में, अपने गुमान में, यानी सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक ट्रांसजेंडर तस्लीम किया जाएगा। यह एक्ट बुनियादी तौर पर कहता है, यानी इस बात से कतई नजर कि वो पैदाइशी तौर पर मर्दाना खुसूसियात का हामिल था या जनाना खुसूसियात का हामिल था, वो अपने बारे में जैसा गुमान करेगा, जैसा वो बनना चाहेगा, उसके उस दावे को तस्लीम किया जाएगा। ये आपके यहां कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। बल्कि नादरा समेत तमाम सरकारी महकमों को उसके अपने दावे के मुताबिक उसे मर्द या औरत तस्लीम करना होगा और अपने तय करदा, यानी जो उसने तय किया है अपने बारे में कि मैं इस जिन्स से ताल्लुक रखता हूं, उसके मुताबिक उसे कौमी शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, यानी तमाम डॉक्यूमेंट्स उसे दिए जाएंगे और उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। ये ज़हन में रखिएगा। ये इतनी भयानक तरीन बातें मैं आपको बतला रहा हूं कि इसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते साहब कि पाकिस्तान जाकर कहां खड़ा होने वाला है। यानी इस बिल में यही वो शिक है, बुनियादी तौर पर जो सेक्शन 3 है, यही वो शिक है जो LGBTQ के मकासद की तकमील के सबब बनती है। और अगर मैं कहूं तो गलत ना होगा कि बुनियादी तौर पर यह खास मकसद और एजेंडे के तहत पाकिस्तान की नजरियाती असास की इमारत, या यूं कहिए कि इस्लाम की नजरियाती असास की इमारत के अंदर उसकी बुनियादों में एक टाइम बॉम्ब फिक्स कर दिया गया है जो खुदा न खास्ता खाकम बदैन कभी ना कभी जाकर फटेगा। यानी मैं बिल्कुल इस तरह से इस बात को देखता हूं जैसे वुमेन प्रोटेक्शन बिल के हवाले से हमने आवाज उठाई थी और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये आज इसके असरात आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन वही बात है कि हमारी अपनी जिंदगियों में खुदा ना खास्ता 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद हम इसके आफ्टर शॉक्स, इसके इफेक्ट्स देखेंगे। बल्कि हम ये देखेंगे कि खुदा ना खास्ता ये कैंसर किस हद तक माशरे के अंदर सरायत कर चुका है। यही स्ट्रेटजी मिनवन यहां पर है कि यह कानून पास कर दिया गया है। 2018 के अंदर यह कानून पास हुआ, आज हम 2022 में मौजूद हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप देखेंगे साहब कि इस कानून का कैसा गलत इस्तेमाल होता है, बल्कि इस्तेमाल तो अभी शुरू हो चुका है। यूं समझ लीजिए कि एक जो वाकया अभी हुआ है साहब को हाल ही में, उसमें बाकायदा अदालत के अंदर जो है 2 औरतों ने अपने अपने जो है वो शादी का दावा किया है। उसमें एक औरत ने जो है अपने आप को बाकायदा मर्द डिक्लेयर किया, यानी अपनी जिन्स को तब्दील किया, और जाहिर है बाप कुछ भी नहीं कर सका। तो इस तरह की सूरत हाल जो है खुदा न खास्ता आगे जाके पैदा होगी, उसके बारे में मैं आगे जाके बात करता हूं। यानी जो तहजीब है, जो कल्चर है पाकिस्तान का, जो नॉर्म्स हैं, जो हमारी शर्म व हया की इमारत है, उसके नीचे इस बॉम्ब को इस तरह से बिछा दिया गया है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिससे
خدا نخواستہ خاکم بتین مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کے پھٹنا ہی پھٹنا ہے اصولی طور پر. اب ذہن میں رکھیے گا, کسی شخص کی پیدائش کے وقت جنسی اعتبار سے جو علامات ظاہر ہوں انہی کے مطابق ان کا جنسی تشخص مقرر کیا جانا چاہیے. یہی دین کہتا ہے اور یہی بنیادی طور پر عقل کا بھی تقاضا ہے. لیکن اگر کسی کا دعویٰ ہو کہ بعد میں فطری ارتقاء کے طور پہ کسی کی جنس میں تغیر آ گیا ہے تو اس کا فیصلہ میڈیکل ایگزامینیشن یعنی طبی معائنے سے ہونا چاہیے, نہ کہ اسے کسی شخص کے ذاتی خیال یا گمان یا خواہش پر چھوڑ دیا جائے. اس ایکٹ میں بنیادی طور پر طبی معائنے کو ضروری نہیں سمجھا گیا, میڈیکل ایگزامینیشن کو ضروری نہیں سمجھا گیا, جس کی اجازت نہ ہمارا دین دیتا ہے, نہ ہماری تہذیب دیتی ہے, نہ ہمارا معاشرہ دیتا ہے. یعنی اس کے اس قدر بھیانک, اس قدر خطرناک ترین نتائج ہیں جس کا تصور بھی ہم کر نہیں سکتے. یعنی ہم جنس پرستی اس معاشرے میں, خدا نہ خواستہ ہم جنس پرستی اس معاشرے کے اندر عام ہوگی. اس معاشرے میں ہم جنس پرستوں کی شادی کا جو لیگل شیلٹر ہے وہ مکمل طور پہ رائج ہو جائے گا, یعنی ان کو ایک لیگل شیلٹر مل جائے گا. بے شرمی بے حیائی بڑھے گی, فیملی سسٹم تباہ ہو کے رہ جائے گا, سوسائٹی کا توازن ختم ہو جائے گا, وراثت کی تقسیم اور دیگر حوالوں سے ایسے ایسے مسائل جنم لیں گے جس کا ہم تصور بھی اس وقت نہیں کر سکتے. یعنی ذرا سوچئے کہ ایک لڑکا ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ظاہر دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا اور قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا, لیکن اس ایکٹ کے بعد ہوا یہ کہ وہ لڑکا جا کر اپنے آپ کو دوسری جنس ڈکلیئر کرے گا. وہ کہے گا جی میں عورت ہوں, تو لیگلی اسے جب عورت کہہ دیا جائے گا یا عورت قرار دے دیا جائے گا تو اس کے پاس ایک ڈاکیومنٹ آ جائے گا قانونی طور پہ کہ میں مرد نہیں ہوں, عورت ہوں. لہٰذا وہ مرد جو ہے مرد سے عورت بن کے شادی کر لے گا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر ایک عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو ظاہر دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا, قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا, لیکن اس ایکٹ نے کیا یہ ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گی مرد, جا کر اپنے آپ کو ایک میل کی حیثیت سے رجسٹر کروائے گی. جب وہ میل رجسٹر ہو جائے گی تو قانونی طور پہ وہ آپس میں شادی کر سکیں گے. گو کہ ہوں گی وہ دونوں عورتیں, لیکن ایک اپنے آپ کو مرد بنا چکا ہوگا یعنی اپنی جنس تبدیل کر چکا ہوگا, اور دوسری جو ہے وہ عورت ہوگی. یعنی آپ سوچئے کہ ہم جنس پرستی کا کاروبار اس معاشرے کے اندر عام ہوگا, ہم جنس پرستوں کی شادیاں معاذ اللہ اس معاشرے کے اندر عام ہوں گی. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکاری مکمل طور پہ عام ہوگی. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کی ایکسٹینشن کو, جسے میں LGBTQs کہتا ہوں, ان کو ایک لیگل شیلٹر پاکستان کے اندر مکمل طور پہ مل چکا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اندازہ کیجئے کہ 4 سالوں میں, جو میں آپ کو بھیانک ترین بات بتلا رہا ہوں, کہ 4 سالوں میں سینٹ میں جمع شدہ اعداد و شمار کے مطابق نادرا کو جنسی تبدیلی یعنی جنس کی تبدیلی کے حوالے سے 28,000 سے اوپر درخواستیں موصول ہوئی ہیں. 28,000 سے اوپر درخواستیں نادرا کو موصول ہو چکی ہیں کہ ہم اپنی جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ صریحاً, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صریحاً عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے. اب ہم مجھے کہنے دے صاحب یہ جملہ کہ اب ہم کہتے ہیں صاحب کہ یہ سیلاب کیوں آتے ہیں, یہ پریشانیاں کیوں ہیں, یہ افتاد کیوں ہیں, کہیں ہم سود کے نام پہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں, کہیں ہم نے وومن پروٹیکشن بل کے نام پہ اتنا غلیظ ترین ایک بل جو ہے وہ پاس کر دیا کہ جس کی میں ایک لائن آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ ایک لائنر میں بات آپ کو شاید سمجھ آ جائے کہ اس کا کرکس یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خاکم بتائیں مسٹر ایکس یا مسٹر وائی یا کوئی بھی شخص ہے, اس کی بیٹی اس کے گھر میں اگر بوائے فرینڈ کے ساتھ آتی ہے اور وہ کوئی بھی بدکاری کرنا چاہتی ہے تو اس کا باپ اس کو روک نہیں پائے گا. یہ ہمارے یہاں پاکستان میں قانون پاس ہو چکا ہے صاحب. اسی طرح سے یہ جو ہم نے ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 پاس کیا ہے, یہ لٹرلی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ ذرا یہ سمجھ لیجئے. فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کی بربادی کا جس چیز سے سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے فرما دیا تھا. قربان جائیں نگاہ نبوت پہ کہ اس وقت آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ LGBTQs اٹھیں گے اور پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو اسپریڈ آف کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی جو جنسی تسکین کی تکمیل یعنی جنسی بے راہ روی کی تکمیل کے لیے اس کو قانونی شکل دینے کی کوشش کریں گے.
آج بنیادی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ہم انہی کی پیروکاری کر رہے ہیں، یعنی قوم لوط کے عمل کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ اسی طرح سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زنانہ لباس پہننے والے مردوں اور مردانہ لباس پہننے والی عورتوں پر سرکار علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے تو بڑا کیٹیگوریکل فیصلہ کیا ہے نا، وہ بھی ذرا سن لیجئے وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نفسانی خواہش کے لیے آتے ہو، بلکہ تم حیوان کی حد سے بھی تجاوز کرنے والے ہو۔ یعنی ذرا سوچئے، قرآن اس بات کو ایڈریس کر کے ہمیں تنبیہ کر چکا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے ان پر پتھر برسائے سو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جب ہمارا عذاب آن پہنچا تو ہم اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے والا بنا دیا، یعنی ہم نے اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے والا بنا دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار پتھر کے کنکر برسائے جو آپ کے رب کی طرف سے اپنے ہدف کے لیے نشان زدہ تھے، اور یہ سزا ظالموں سے کچھ دور نہ تھی۔ یعنی ایک ٹارگیٹڈ آپریشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سدوم کے اوپر لانچ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں 5 بستیاں تھیں، بہرحال اس کی ایک تفصیل ہے، وہ کسی اور ویلاگ میں کروں گا۔ یعنی وہ ایسا ٹارگیٹڈ آپریشن تھا کہ جس پر وہ کنکر آیا اسی کے نام کا تھا، اور اسی کو جو ہے ہلاک کر کے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کا پورا جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں پہ جو ہے وہ اٹھوا دیا، وہ آسمان تک گیا اور لا کے ان کو جو ہے وہ زمین کے اوپر پٹک کے رکھ دیا۔ آج ان کا نام و نشان موجود نہیں، اور وہاں پر ڈیڈ سی موجود، بدبودار سی موجود ہے، لیکن وہ بدبو جو ہے اس کی ایکسٹینشن LGBTQ اس کی صورت میں ہے، جو آج پاکستان میں باقاعدہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس ایکٹ کے ذریعے سے۔ یعنی اس ایکٹ کو ذرا سوچئے، بغیر کسی رکاوٹ کے منظور کرا لیا گیا ہے۔ اس کے نتائج اتنے خطرناک ہوں گے، اتنے خطرناک جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ معاشرے میں بے حیائی، حرام کام مکمل طور پہ خدا نخواستہ عام ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں اس شیطانی ایجنڈے کو، اس شیطانی یعنی سوچ کو، اس نظریے کو روکنے کے لیے صدا بلند کر رہا ہوں، اور اس پہلے بھی صدائیں بلند ہوئی ہیں، یقیناً بلند ہوئی ہیں، جس میں خاص طور پہ اولیاء مقبول جان صاحب جو ہیں 2-2.5 برس سے وفاقی شرعی کورٹ کے اندر کیس لڑ رہے ہیں، اس حوالے سے بہت ریزسٹنس کا ان کو سامنا ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب، انہوں نے بھی آواز بلند کی ہے، ترامیم پیش کی ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر، لیکن وہی بات ہے، ان کی آواز جو ہے وہ بھرپور اس لیے نہیں ہو رہی کہ پورے پاکستان کی آواز ان کے ساتھ ملنی چاہیے۔ اسی طرح سے شعور ٹی وی کے جناب شعیب مدنی صاحب مستقل اس پہ ویلاگز کر رہے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہے، بڑے کالم لکھے ہیں، انصار عباسی صاحب نے اس پہ کالم لکھے ہیں، فرید پراچا صاحب نے اس پہ کالم لکھے ہیں۔ یعنی گائے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اس آواز میں اس وقت مضبوطی آئے گی جب باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر 22 کروڑ عوام مل کر آواز بلند کریں۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کہ وہ اس معاملے پہ سو موٹو ایکشن لے صاحب، وفاقی شرعی عدالت اپنے آپ کو اس حوالے سے ایکٹیو کرے۔ بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنا کام پورا کرے۔ میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے تمام ممبران سے گزارش کروں گا، خدا را ہم مسلمان ہیں، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم کس عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ یہ کون سا عذاب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ خاکم بدین اگر اللہ کا غیظ و غضب ہم پر نازل ہو گیا، ہم کہیں کی نہیں رہیں گے۔ میں قومی اسمبلی کے تمام ممبران سے گزارش کروں گا، ایون ایک شخص سے جو سینٹ میں موجود ہے یا اسمبلیوں میں موجود ہیں، خدا را اپنی آواز کو بلند کریں۔ اس قانون کو نہ صرف ریویو کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں باقاعدہ ترامیم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کل ہم اپنی نسلوں کو ایک ایسا قانون دے کے جائیں جو صرف مخنثوں اور خواجہ سرا کے حوالے سے، یعنی ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ہو، نہ کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدین ہم جنس پرستوں کے حقوق کی محافظت کے حوالے سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے قانون سے کھیل رہے ہیں اور اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میری آواز میں آواز ملائیے، اور جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں ابھی تک ان کی آوازوں میں آوازیں ملائیے، تاکہ ہم اس معاملے کو کسی حد تک کسی نہج پہ پہنچا کے روک سکیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔